الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اخلاق و آداب کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ آج ہم چند اخلاقیات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہم آج گفتگو کریں گے سفارش کے بارے میں، صلح کے بارے میں اور غربت کے بارے میں۔ سفارش کرنا یہ قرآن پاک، احادیث مبارک، اس میں اچھی سفارش کرنے کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ فرمایا جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ اور سفارش کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد بھی فرمایا ہے، اور اس کے متعلق انسان کی عادات و اطوار کیا ہونی چاہیے، انسان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، رد عمل کیا ہونا چاہیے، کس انداز سے سفارش دینی چاہیے، سفارش اگر قبول نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بات آج ہم سیکھیں گے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حاجت مند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہم نشین صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف متوجہ ہو کے کہتے، اے لوگوں سفارش کرو، اجر پاؤ گے۔ اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر وحی جاری کرتا ہے جو پسند کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، رب چاہتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ کو حاجت مندوں کے لیے سفارش کرنے کا کہا، اور ساتھ ہی ایک جو ذہن میں اٹھنے والا سوال ہے وہ بھی دور کر دیا کہ میں تمہاری سفارش کا پابند نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہاری سفارش کی وجہ سے کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے میں غلطی نہیں ہو سکتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ تو صحیح ہوگا، تم سفارش کرو یا نہ کرو، لیکن تم سفارش کرو کہ تمہیں نیکی مل جائے گی۔ تو اس حدیث مبارک میں ہمیں یہ ترغیب ہے کہ ہم حاجت مندوں کی سفارش کیا کریں۔ ہمارے ہاں اکثر افراد کسی نہ کسی جگہ پر اپنے سے کسی بڑے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوتے ہیں لیکن سفارش نہیں کرتے۔ تو سفارش کرنی چاہیے، جب بندے کا اوپر والے سے تعلق ہو اور اس کے متعلق کوئی کام پڑ جائے تو بندے کو سفارش کرنی چاہیے۔ اب سفارش کا یہ مطلب نہیں اس حدیث میں کہ میری بات لازمی مانی جائے گی۔ میں نے سفارش کرنی اللہ سے نیکی لینے کے لیے، میری سفارش مانی گئی نہیں مانی گئی، بہر صورت میرا جو نفع ہے وہ کھرا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے نیکی مل جائے گی۔ تو بندے کو نفع کی طرف، اس نیکی والے نفع کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اس کی طرف نہیں کہ میری منی جانی کہ نہیں منی جانی۔ تو منوانے کے لیے نہیں بلکہ ثواب کمانے کے لیے سفارش کی جاتی ہے۔ تو ہمیں سفارش کرنی چاہیے، چاہے ہماری سفارش تسلیم ہو یا نہ ہو۔ اور سفارش کرنا خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چھوٹا ہی بڑے کی سفارش کرتا ہے بڑے کے پاس، بعض دفعہ بڑے کو بھی چھوٹے بندوں کو کے پاس سفارش کرنی پڑتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، اور یہ کرنا کوئی حد کی عزت نہیں ہے۔ اور جو بڑا ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو حکم ہی دے، اسے سفارش سے بھی کام لینا چاہیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے صحابہ کے کسی معاملے میں ان کے آپس میں معاملات میں سفارش کر دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث مبارک نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر کے بارے میں کہ سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ اس وقت فرمایا کہ جب سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جدائی اختیار کر لی، اپنے شوہر سے جدائی اس طرح اختیار کی تھی کہ سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے لونڈی تھی، باندیا تھی، اور اس غلامی کے دوران ان کی ایک شخص سے نکاح ہوا تھا۔ اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب غلام یا لونڈی جب آزاد ہوتی ہے تو اسے اختیار ہے، لونڈی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ پہلے غلامی میں ہونے والے نکاح کو ختم کر دے۔
چاہے شوہر طلاق دے یا نہ دے، یعنی اسے اسلام اختیار دیتا ہے کہ اب آزادی ملی ہے، اگر پچھلا نکاح برقرار رکھنا برقرار رکھے، ختم کرنا ختم کریں۔ اب سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے اپنے شوہر سے جدائی اختیار کر لی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاملہ آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کاش تم اپنے سابقہ شوہر کی طرف رجوع کر لیتی، یعنی واپس اپنے فیصلے کو لے لو۔ سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیا مجھے حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں سفارش کر رہا ہوں۔ تو سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ تو یوں معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ حدیث مبارک ہمیں بہت سی باتیں بتاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بڑا ہے یہ بھی چھوٹے کو سفارش کر سکتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا، اس لیے انہوں نے پوچھا اگر حکم ہے تو پھر کون ٹال سکتا ہے؟ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفارش کہنا گویا کہ تھا کہ یہ تم پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو مانو، سفارش ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر بات کو حکم میں لے لیتے ہیں اپنے ماتحت کے اندر۔ ہم کہتے ہیں جڑی میں گل کی تھی وہ منی جڑی چاہیے، ہم سفارش نہیں کرتے۔ ہم ہمارا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات جو کائنات کی اس اللہ کی زمین پر سب سے بڑے بادشاہ ہیں، وہ اپنے ماتحت کو سفارش کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا، اور وہ بھی ان کا جائز اختیار کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے اس طور پر سفارش کو اپنے لیے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ اسلام میں ان کے لیے کوئی بے ادبی کا یا ایسا کوئی بھی شائبہ نہیں پایا جائے گا اس معاملے میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میری گل منی نہیں، کہ میں کیا سی بھائی ادا کر لا، بھائی اب نہیں مانتے بھی، ہمارے یہاں یہی جملے ہوتے ہیں، اپنی کر دے ابھی، میں تو کیا سی، میں تو مشورہ دیتا ہی نہیں مانتے جی۔ پھر یہاں پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کالا مشورہ دی، مننی تو ہے کوئی نہیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ مشورہ مشورہ ہوتا ہے، مانا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مانا جائے تو سامنے والے کی مرضی۔ البتہ جو سامنے والے پر کسی اعتبار سے لازم ہو وہ تو اس کو ماننا چاہیے، لیکن جہاں تک سفارش کی بات ہے، مشورے کی بات ہے، تو یہ سامنے والے کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ وہ آپ کا مشورہ مانے۔ تو اگر مشورہ اگر آپ کا قبول نہ کرے تو ہم منہ بنا لیں، تو خود ہی سوچ لیں اس حدیث مبارک کے بعد کہ ہمارا منہ بنا لینا، ہمارا منہ موڑ لینا، ہمارا رویہ بدل لینا ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ تو ہم نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے، لہذا مشورہ دیں، لیکن مشورے کے بعد اس پر بعض ذہن میں یہ بات رکھ لینا کہ اب مانا ہی جائے گا، تو لہٰذا یہ عرض ہے کہ آئندہ یہ عادت کبھی نہ اپنائیے گا۔ تو اگر آپ یہ عادت اپنائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارک ذہن میں رکھیں گے، تو آپ بہت سے ذہنی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں صلح کے بارے میں۔ صلح کرنا یہ اسلام میں کتنا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی ایک مقامات پر اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسے میاں بیوی کے جھگڑے کے بارے میں فرمایا ہوا، انی امرأۃ خافت من بعلہا نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر۔ فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت کے کیا معنی مطالب ہم اپنے مقام پر پڑھیں گے، لیکن بتانا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا والصلح خیر، صلح خیر ہے، تو صلح کرنا خوب عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فرمایا، اور پھر کہا ایک مقام پر سورۃ الانفال کے اندر کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں صلح و صفائی رکھو، اللہ سے ڈر کے رہو اور آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو۔ اور فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تو سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو۔ تو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم کتنی صلح کراتے ہیں، اور پھر صلح کرانا کتنا افضل عمل ہے۔ کہ حدیث مبارک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسی نیکی کے بارے میں نہ بتا دوں
جو صدقہ سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لڑنے والوں میں صلح کروانا، یہ ایسا عمل ہے کہ جو صدقے سے بھی افضل ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی جو اسی حدیث کا حصہ ہے وہ بھی بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ فرمایا آپس میں بغض رکھنا یہ مونڈ دینے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری مراد یہ نہیں کہ سر کو مونڈ دینے والا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کو جڑ سے اکھاڑ دینے والا ہے۔ ہمارے آپس کے بغض ہمارے دین کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں ہمارے اندر سے، تو یہ بغض کتنی بری چیز ہے۔ اور پھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث مبارک صلح کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے صدقہ کرنے سے بھی اعلیٰ ہے؟ سرخ اونٹ عرب کے اندر سب سے قیمتی شمار کیے جاتے تھے۔ سب نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بات یہ ہے کہ جب لوگ آپس میں جھگڑا کریں تو ان میں صلح کرواؤ، اور جب ایک دوسرے سے دور ہو تو انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دو۔ تو دیکھیے یہ صلح کرنا کتنا افضل عمل ہے، اور اسی طرح صلح کرنا یہ کتنا اعلیٰ عمل ہے اور کتنی اس کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کام جو حقیقت میں ناجائز ہو وہ جائز ہو جاتا ہے، مطلقاً نہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جس کی شریعت نے اتنی مذمت بیان کی لیکن جب صلح کی باری آئی تو اس کی بھی اجازت دے دی۔ اب دیکھیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، کیونکہ وہ اچھی نیت کے ساتھ بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ اور پھر یہی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلم شریف کی روایت کے اندر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کسی جھوٹی بات کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جھوٹی بات کی اجازت نہیں دی سوائے 3 جگہوں پر: جنگ کے موقع پر، لوگوں میں صلح کرواتے وقت، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ یہ 3 مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف جھوٹ بولنے کی اجازت دی، ایک جنگ کے موقع پر، اور جنگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحرب خدعۃ، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ جنگ جو ہوتی ہے یہ طاقت پر اتنی نہیں جیتی جاتی جتنی حکمت عملی اور اس طرح دھوکے کے ساتھ جیتی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ایک ہی لفظ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ماشاءاللہ ایک لفظ کے اندر پوری کائنات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، پوری حکمت عملی ایک لفظ میں ہے کہ جو جتنا دھوکہ دینے میں کامیاب ہو وہ جنگ جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے، صلح کرواتے وقت جھوٹ بولنا جائز ہے، اور پھر شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو، وہ بھی ایک صلح کی ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ یہ جھوٹ بولنا کتنی مذمت بیان کی گئی ہے، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے جھوٹ بولنے والوں پر، لیکن اس معاملے کے اندر اس کی بھی اجازت دے دی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ صلح کروانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، میرے رب کو کتنا پسندیدہ ہے۔ جس کام سے اللہ نفرت کرے لیکن اس موقع پر اس کی اجازت دے دے، تو یہ صلح کا ہم کتنی لوگوں کی صلح کرواتے ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں جیسے سفارش والے معاملے میں اور اس والے معاملے کو دونوں کو جوڑ کے دیکھیں، ہم صلح اس لیے نہیں کرواتے میری کیڑا مرنی ہے بھئی، ہمیں اجر اس بات میں ملنا ہے کہ میں نے صلح کروائی ہے، وہ صلح کریں یا نہ کریں، بات مانے یا نہ مانے، میرا نفع کھرا، میری نیکی پوری، وہ بات مانے نہ مانے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بات مانی جاتی ہے تب بھی آگے بڑھے، نہیں مانی جاتی تب بھی آگے بڑھے۔ مسلمانوں کی صلح کروانی چاہیے، نہ مانی تو پھر میری نیکی کون سے ضائع ہو جائے گی؟ نیکی تو اپنی جگہ قائم ہے، یہ تھوڑی ہے کہ وہ کرے گا تو پھر میری نیکی بنے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو صلح کروانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسی بات ہے اگر ہم آپس کی تعلقات کے اندر اس والے معاملے کو سختی سے پکڑ لینا تو ہماری بہت سی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں آگ لگانے والے ہوتے ہیں، جوڑنے والے نہیں ہوتے۔ تو توڑنے والے نہیں بننا چاہیے، جوڑنے والے بننا چاہیے۔ تو اسلام جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں میں صلح کروانے اور سفارش، اس کے ساتھ جو تیسری بات ملتی ہے وہ اس حدیث مبارک سے اسی کے ریلیٹڈ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ہاں صلح، سفارش
اس بندے کے لیے ہوتی ہے کہ جو کھاتا پیتا ہو، جس کی کوئی ظاہری اعتبار سے ویلیو ہو، ٹھیک ہے۔ انسانی سادہ لفظوں میں غریب کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، لیکن اسلام میں حقیقت میں غریب ہی کی اوقات ہوتی ہے۔ لوگوں میں، دنیا کی نظر میں غریب کی اوقات نہیں، اسلام کی نظر میں غریب کی بڑی اوقات ہے، جبکہ وہ شریعت پر عمل کرنے والا، جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے وہ غریب ہے، شریعت کے ہاں وہ سب سے بندہ اعلیٰ قسم کا ہے۔ اب ایک حدیث مبارک اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، صحابی رسول حضرت سعد بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے ایک شخص گزرا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بیٹھے ایک شخص سے کہا، تیرا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں جیسے کہ تیرا کی خیال ہے اس بندے کے بارے کی حیثیت؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہاری اس بندے کے بارے میں کیا رائے جو ابھی یہاں سے گزر کے گیا؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ بندہ بڑا امیر ہے، مالدار ہے، اور اس نے قسم کھا کے کہنے لگا، یا رسول اللہ کی قسم، اس بندے کی معاشرے کے اندر اتنی ویلیو ہے کہ جس گھر میں نکاح کے لیے پیغام بھیج دے وہ اپنی بیٹی دے دیں گے اس کو، وہ نہ نہیں کریں گے اس کو، اس کی یہ اوقات ہے، اتنی ویلیو اس کی یا رسول اللہ۔ اگر کسی کی سفارش کرے گا وہ لازمی قبول کرے گا، اس کی اتنی ویلیو ہے۔ اچھا، صحابی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور بندہ گزرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اب اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، غریب آدمی ہے، کسی کی بیٹی مانگے کوئی اس کو رشتہ نہ دے، کسی سفارش کرے اس کی سفارش کوئی نہ مانے، بلکہ اس کی کوئی بات ہی نہ سنے، یا رسول اللہ۔ اس بندے کی حیثیت یہ ہے۔ تو اب جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی وہ ہمارے لیے بڑی تربیت کے لیے ایک زبردست بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ جو فقیر آدمی ہے نا، یہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں پہلے والا بندہ، اس جیسے بندے پوری زمین میں پھیل جائیں، پوری زمین کے بندے پہلے والے کی طرح ہو، اور یہ ادھر اکیلا بندہ، یہ ان سب سے بھاری ہے، یہ ان سب سے بہتر ہے جو پہلے گزر کے گیا، وہ ساری زمین ان جیسے بندوں کی ہو جائے اور یہ اکیلا ایک سائڈ میں۔ تو یہ ایک صحابی رسول تھے، یہ جو غریب آدمی تھے، سیدنا جعیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ غریب آدمی تھے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ غریب بندوں کو کیسے پسند فرماتا ہے۔ اصل اوقات ان کی ہے، ہمارے ہاں اوقات کا معیار ہی بدل گیا، ہمارے ہاں اوقات کا، حیثیت کا معیار صرف مال ہے، حالانکہ اسلام کے اندر جو معیار ہے وہ تو دینداری ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ ہونا چاہیے معیار۔ ہم بھی ان لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہیں جو کھاتا پیتا ہو، جو بیچارہ غریب اسے پوچھتے نہیں ہیں، ہم اس کو کسی اوقات میں نہیں شمار کرتے۔ تو اب ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، اصل اوقات کس کی ہے اور غلط اوقات کس کی ہے۔ تو ہمیں تو اوقات والوں کی ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اوقات تو غریب بندے کی ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوستی ہیں وہ زیادہ تر کن کے ساتھ ہے؟ غریبوں کے ساتھ ہے نا۔ تو اب ہماری کن کے ساتھ ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریب بندے کی کیسی دل جوئی کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کا کیسا خیال کرتے ہیں۔ آخری بات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث مبارک روایت کرتے ہیں کہ ہوا یہ کہ مسجد نبوی کی صفائی ایک حبشی عورت کا یا ایک نوجوان آدمی تھا وہ کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ جو صفائی کرنے والی عورت تھی وہ کہاں ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ شاید صحابہ نے اس عورت یا نوجوان کے معاملے کو معمولی سمجھا تھا کہ یہ اتنا کوئی خاص آدمی نہیں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معاملے میں تنگ کیا جائے کہ جنازے پہ حاضر ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ اس کی قبر پر گئے، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھی، پھر ہاں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا کہ بے شک یہ قبریں یہ میتوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، اور اللہ ان پر میرے نماز پڑھنے کی برکت سے اجالا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غریب آدمی یا اس غریب عورت کی
کیسے مدد کرنے والے ہیں، اس کا کیسا لحاظ کرنے والے ہیں. ہم کوئی کہتے ہیں نا مڑا بندہ مر جائے تو جنازے پہ کوئی نہیں آتا. اب کیا ہوتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے، امیر آدمی بنے تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کو کندھا دینے والے پورے نہیں ہوتے. تو ہم اپنی حیثیت دیکھ لیں، اپنی اوقات دیکھ لیں، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں جیتے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور عمل تو ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نہیں. اور یہاں پر ایک اور باشری مسئلہ بھی سماعت کر لیں کہ اسلام میں جنازہ کی تکرار کرنا یہ جائز نہیں ہے. جنازہ ایک ہی بار پڑھا جائے گا، 2 بار جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. 2 بار جنازہ صرف اس صورت میں پڑھا جا سکتا ہے جب میت کے اولیاء نے جنازہ نہ پڑھا ہو، اور اگر کوئی پہلے جنازہ پڑھا گیا ہو وہ ان کی اجازت سے نہ پڑھا گیا ہو اور انہوں نے بھی نہ پڑھا ہو، تو اب دوسرا جنازہ ہو سکتا ہے. اگر میت کا جنازہ پہلے ان کی اجازت سے پڑھا گیا یا انہوں نے خود پڑھ لیا تو اب دوسرا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک جنازہ شہر میں کر لو، ایک گاؤں میں کر لو، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے یہ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ جنازہ کیوں پڑھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے ولی ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے ولی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ نہیں پڑھا تھا، سبحان اللہ. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا. ولی کی اجازت کے بغیر پڑھا، وہی کہ ولی کی اجازت کے بغیر پڑھا گیا ہو یا ولی نے نہ پڑھا ہو تو اس صورت میں دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. اور چونکہ یہاں پر یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے ولی ہیں، سب سے اقرب ولی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو نہیں پڑھا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ لی جنازہ. تو اس مسئلے کو لے کر دیگر جگہوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو یہی ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ حدیث کو ہم اپنی نظر سے پڑھتے ہیں تو لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. جیسے یہاں پر کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے ولی ہیں اس لیے پڑھا. تو لہٰذا ہمیں شرعی مسائل بھی سیکھنے چاہیے، اور جو آج ہم نے سیکھا ہے، ہم نے سفارش کرنے کے بارے میں سیکھا ہے، سلوک کرنے کے بارے میں سیکھا ہے، اور غریب بندے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس کا کیسے لحاظ کرنا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ہم نے آج وہ سیکھا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.